الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ذکر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 54 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ یہاں اللہ عز و جل اپنے بہت ہی پیارے نبی اور رسول کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب میں قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان فرمائیں، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کے متعلق آگاہ فرمائیں، ان کے متعلق انہیں بتائیں۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس آیت کے اندر 3 صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ پہلی صفت وعدے کے سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وعدے کے پابند تھے۔ اللہ کے نیک صالح بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ وعدے کے پابند ہوتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ جو وعدے کو توڑتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ بول چال نہیں رکھنا پسند کرتے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور آئندہ وقت میں لوگ اس سے کوئی عہد و پیمان کرنے سے بچتے ہیں، اس کا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ دین اسلام کے اندر وعدے کو پورا کرنے کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بندہ اللہ عز و جل سے وعدہ کرتا ہے اسے بھی بندے کو پورا کرنا چاہیے۔ جو بندہ دوسرے بندوں سے وعدے کرتا ہے ان وعدوں کو بھی بندے کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی آدمی سے قرض لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ قرض اس
تاریخ کو لوٹا دوں گا، اور وہ قرض اس کو اس تاریخ پر نہیں لوٹاتا حالانکہ اس کی کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہوتی تو وہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی گناہ پر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اس کے بعد وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ بندہ جان بوجھ کر اس گناہ کو دہراتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو وہ اس سے اس کا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے وعدے کے پابند تھے، سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ کر چلا گیا کہ آپ یہیں پر ٹھہریں، میں آتا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار کے لیے وہیں پر 3 دن کے لیے ٹھہرے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل کے حکم سے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صبر کرنے کا وعدہ کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت صبر کر کے دکھایا۔ ایسے صبر کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ ویسے تو اللہ عز و جل کا ہر رسول اور ہر نبی ہی وعدے کا سچا ہوتا ہے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس صفت میں منفرد تھے، اسی لیے اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وعدہ وفائی کی اس شان سے ان کا چرچا کیا، اس شان سے اللہ عز و جل نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، ان کی قربانی دی گئی۔ دوسری خوبی جو اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وہ رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کا پیغام لیتا ہے اور اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ عز و جل اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی باتیں لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے اور لوگوں کی عرضیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ عز و جل براہ راست بھی اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتے ہیں، پورا فرماتے ہیں، انہیں عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ عز و جل وسیلے کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وسیلے کو پکڑو۔ کسی بھی امت کے لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی، مشکل آ جاتی، تو وہ اکٹھے ہو کر اپنے نبی اور رسول کے پاس آ جاتے، اپنی مصیبت اور مشکل کو بیان فرماتے۔ اللہ کے نبی اور رسول اس مصیبت کو، ان کے دکھڑے کو سنتے تو وہ لوگ نبی اور رسول کو کہتے کہ آپ اللہ عز و جل سے دعا فرمائیں، تو وہ نبی یا رسول اللہ عز و جل سے دعا فرماتے تو اللہ عز و جل ان کی دعا کو مقبول کرتے اور جو امت کا مسئلہ ہوتا تھا اسے دور فرما دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ ان کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی مشکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل بارش عطا فرمائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے دعا مقبول فرمائی اور اس قوم کو بارش عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ وسیلہ کے ذریعے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی وسیلے کا ذکر ہے۔
اس موضوع پر بزرگان دین کے کئی واقعات ہیں۔ ماننے والوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے جب خود ہی کہہ دیا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، چاہے اس کے لیے دلائل کے کتنے ہی انبار لگا لیے جائیں، کیونکہ اس کے حق میں اللہ عز و جل نے ہدایت لکھی ہی نہیں۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، ہدایت اسے نہیں ملتی جو ہدایت سے دور بھاگنے والا ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے متلاشی تھے، حق کو تلاش کر رہے تھے، صدیوں حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں حق عطا فرمایا، دین اسلام میں وہ داخل ہو گئے، اور جسے حق نہیں چاہیے تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی بھی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا، مگر وہ ایمان نہ لایا، وہ ابو جہل تھا۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ اور تیسرا وصف جو اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے، وہ غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جرہم قبیلے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول اس لیے کہا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا رد کرنا تھا جو کہتے تھے کہ صرف اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ ان کی اس بات کو یہاں پر رد کرنا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ وفائی کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعثت سے قبل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، میرے ذمہ اس کی کوئی رقم تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں اس کی رقم باقی لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں یہیں 3 دنوں سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ حوالہ ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 488، حدیث نمبر 4996۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں وعدے کا پابند بنائے اور اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔